اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں ہوں رئیس احمد سو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مدنی وظیفہ مرکز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مہینہ میں رمضان المبارک کے استقبال اس کے سایہ فگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ یہ وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی اور اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ نیز اس ماہ کو اعمال کی پیشی کا مہینہ قرار دیا اور امت کی اس سے غفلت و بے توجہی کی پیشین گوئی دی۔ شعبان نشب سے ماخوذ ہے اور نشب کے معنی تفرق یعنی پھیلنے اور عام ہونے کے ہیں، جو کہ اس ماہ میں خیر کثیر پھیل جاتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ یا اس مہینے میں اہل عرب حرمت و علیہ آخری مہینے رجب المرجب کے بعد لوٹ مار کے منتشر ہو جاتے ہیں، اس مناسبت سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ اسی مہینے میں تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو المصطفیٰ پیش آیا۔ اسی مہینے میں آپ نے حضرت حفصہ اور جویریہ سے نکاح فرمایا۔ تیمم مہینے میں ہوا۔ اسی مہینے میں حضرت حسین بن علی، حضرت زین العابدین اور حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی اور صحابہ و تابعین میں حضرت مغیرہ، حضرت انس، حضرت ارباز اور امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع فرماتے تو ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ رکھنا ختم نہ کریں گے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھنے پہ آتے تو ہم یہ کہتے کہ آپ اب روزہ بھی نہ رکھیں گے۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینہ کے مکمل روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ مسلم برقم حدیث 1156۔ یہاں پورے شعبان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اکثر شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ بعض مرتبہ اکثر پر کل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ بعض دیگر احادیث میں شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا گیا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ بخاری کتاب الصوم، مسلم کتاب الصیام۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں ہے کہ پورے سال میں مرنے والوں کی فہرست اسی مہینے میں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہتے تھے کہ جب آپ کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیے جائیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوں۔ معرف الحدیث۔ نمبر 3، رمضان المبارک کے قریب ہونے اور اس کے خاص انوار و برکات سے مناسبت پیدا کرنے کے شوق میں آپ
صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں روزے کا اہتمام کثرت سے فرماتے تھے۔ یوں تو مکمل ماہ شعبان مختلف جہتوں سے برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، خصوصاً اس کی 15ویں رات جس کو شب برات اور لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، باقی شعبان کی راتوں بلکہ تمام سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اور اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ مشکوات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہی رمضان کے فضائل و مسائل بیان کرتے، رمضان کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ اسی لیے ہم ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اس کے مقام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ کریں تاکہ اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جو روزہ کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔